أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ سے متعلق ترجمہ اور تفصیلات ابتدائی مکمل ہو گئی تھی. قرآن کریم کی ہر سورت میں ایک دعویٰ سورت ہوتا ہے اور وہ دعویٰ سورت اصل میں بنیاد سورت ہوتی ہے. دعوے کی مثال اس بنیادی موضوع کی ہے جس کے ارد گرد سورت کا سارا مضمون رہتا ہے. اس دعوے سے متعلق دلائل کبھی عقلی اور کبھی نقلی بیان کیے جاتے ہیں. کبھی دعوے کے ساتھ تمثیل کا ذکر ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ پھر خلاصہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک صورت میں ایک سے زیادہ دعوے بھی ممکن ہیں اور دعوے کے ساتھ ساتھ صورت کے اندر صورت کا متن اور مدعا بالتفصیل بیان ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا دعویٰ علی التحقیق راجح قول کے مطابق ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ایاک نستعین اور صرف اے اللہ آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ اس سورت کا بنیادی دعویٰ ہے. اور اللہ رب العزت کے اسامی جلیل القدر 5 ظاہراً اور 5 مضمراً سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے. الحمدللہ لفظ اللہ 1، رب 2، رحمان 3، رحیم 4، مالک 5. 5 دفعہ اللہ رب العزت کا اسم اعلیٰ ذکر کیا گیا. ظاہراً اللہ رب، رحمان، رحیم اور مالک. اور اس دعوے کو مقرر کیا گیا اور مضبوط کیا گیا کہ ہم اللہ رب العزت ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے مددگار ہیں، کیونکہ وہی رب بھی ہیں، وہی رحمان بھی ہیں، وہی رحیم بھی ہیں اور وہی مالک بھی ہیں، مالک یوم الدین. اور اس کے بعد مضمراً ذکر ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، کیونکہ اللہ رب العزت ہی معبود ہیں.
ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لأنہ هو المستعین، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو مدد فرمانے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، لأنہ هو الہادی، کیونکہ ہادی اور سیدھا راستہ دکھانے والے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہدایت کے خزانے اور ہدایت تو ہے ہی اللہ رب العزت کے پاس۔ صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ یہ لوگ اللہ ہی کے منعمین ہیں، اے اللہ ہمیں انہی منعمین کا راستہ چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے محفوظ فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے اور آپ کے ہاتھ میں گمراہی ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت سے نواز دیں اور جس کو چاہے گمراہی کے دلدل میں جانے دیں۔ اے اللہ ہمیں آپ سے ہدایت چاہیے، اور اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو دعوت سورت اور وجوہات وہ تفصیل کے ساتھ اس طریقے سے بیان ہوں۔ پورے قرآن کریم کا دعویٰ میں نے عرض کیا تھا الدعوت الی اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے اور ایسی ایک قرآن کریم کی صورت دی ہے اور کچھ آیات آپ کے لیے ایسی نازل کی ہیں جو سورہ بقرہ کے اواخر ہیں کہ اس سے قبل ایسی آیات اور ایسی صورتیں اور ایسی وحی کسی کے لیے نہیں ہوئی، اور آسمان مبارک میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک اس سے قبل کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، اور وہ صرف اور صرف کھلا ہے اس مقصد کے لیے۔ او کما قال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا، آواز دی ان کو، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فٹافٹ جلدی سے نماز ختم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر بلائیں تو پھر نماز بھی توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا ہوتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول آئندہ احتیاط کروں گا۔ فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ایسی نہ قرآن کریم میں نازل کی ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کبھی بھی کہیں بھی ایسی صورت نہیں ہوئی؟ کہا جی حضرت ضرور۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جانے سے پہلے تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے یہ بتا دوں گا۔ کچھ دیر بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، حضرت ابی آئے اور حضرت سے گزارش کی، حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اول ما نزل کاملا، پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے کی سورہ علق کی آیات 5 نازل ہوئیں، سورہ قلم، سورہ مزمل و مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اول ما نزل کاملا، مکمل میں پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور
بعض حضرات نے، حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نزول مکرر ہے، ایک دفعہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، لیکن مفسرین نے اس رائے کو بالکل پسند نہیں فرمایا، کہا بس ایک دفعہ نازل ہو گئی تو پھر دوسری دفعہ کہ نزول کا اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نمازی کے لیے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجبات میں سے، ضروریات میں سے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے سورہ فاتحہ رہ گئی تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ آیا جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ آیا یہ حکم مرد و زن، مدرک مسبوق لاحق، اسی طرح امام مقتدی منفرد سبھی کے لیے ہے، یا اس کے اندر کچھ تفصیل ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ اختلافی نہیں تھا جس کو بعد میں یوں اختلافی بنا لیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں تو سورہ فاتحہ کی ضرورت اور سورہ فاتحہ کو یاد کرنے کا حکم اس قدر تھا کہ ہر کسی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے حکم میں تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جب امام صاحب تلاوت نہ کر رہے ہو زور سے، جس کو ہم سری نماز کہتے ہیں، جو کہ عصر اور ظہر ہے، اس میں تو مقتدی پیچھے پڑے گا، اور اس کے علاوہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو نہیں پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک امام سری نماز میں ہو یا جہری میں ہو، مقتدی نے پیچھے نہیں تلاوت کرنا، صرف اور صرف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ قول فرماتے ہیں سری ہو یا جہری مقتدی کو قرات خلف الامام کرنی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور تمام کے نزدیک سورہ فاتحہ ضروری اور لازمی ہے۔ یہ مسئلہ امام کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ مقتدی کے لیے بھی ہے، اور یہ مسئلہ منفرد یعنی الگ نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ فرق یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہا کرو، وَإِذَا قَرَأَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، سجدہ کرے تو سجدہ کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام تلاوت کرنے لگے تو خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو قرآن کریم کو سنو اور خاموش رہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نماز تو فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اور یہ سب مانتے ہیں، تو پھر مقتدی کی نماز کیسے ہوگی بغیر فاتحہ کے؟
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی سند متصل سے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، وہ اسود اور علقمہ سے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال، جس کا امام موجود ہے تو امام کی تلاوت مقتدی کی طرف سے بھی تلاوت ہوگی۔ یعنی جس طرح سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی تلاوت بھی ضروری ہے امام کے لیے بھی، کہ امام سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، پھر آگے کوئی سورت بھی ملائے گا، ایک منفرد آدمی الگ پڑھنے والا نماز خود بھی فاتحہ پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، تو مقتدی کا جو تلاوت کا فرض ہے یہ اجتماعی طور پر امام ادا کرے گا۔ مقتدی کی فاتحہ بھی امام پڑھے گا، جس طرح کہ باقی تلاوت کے لیے سارے لوگ قائل ہیں کہ امام کی تلاوت مقتدی کے لیے ہو گئی۔ باقی ائمہ بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بس خاموش رہے، باقی امام تلاوت کر رہا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب باقی تلاوت ہو رہی ہے اس کی طرف سے تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں ہو رہی؟ من کان لہ امام، جس کا امام ہوگا فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے۔ یاد رکھیے گا، اصول ایک ذہن میں بتا دو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ مسئلہ یا تو جانتے نہیں ہیں، یہ پیش غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ پیش یوں کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھو، بغیر فاتحہ کے ساتھ نماز نہ پڑھو، یعنی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانے، اس طرح اشکال کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ چیزوں کو ایسے ٹکرا کر لاتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے؟ یہ سیدھا سیدھا دجل ہے، دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ دھوکے کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی مخالف کا بھی موقف صحیح نہیں پیش کریں گے تو یہ غلط بات ہے۔ ہم 85 مسائل کے اندر فقہ حنفی میں 85 مسائل ایسے ہیں جس میں امام شافعی رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن دو باتیں مانتے ہیں۔ پہلی بات، امام شافعی رحمہ اللہ امام ہیں امت کے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری امت اسلام میں 4 ائمہ کی فقہ رائج فرمائی ہے۔ پوری امت اسلام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے 4 کتابیں نازل فرمائی، 4 مرسلین فرشتے بنائے، 4 بڑے فرشتے بنائے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل و اسرافیل علیہ السلام۔ 4 کتابیں قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم کے ساتھ 3 کتابیں اور 4 ہو گئی۔ خلفاء اللہ تعالیٰ نے 4 بنائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ قرآن کریم کے مضمون 4 حصوں میں، دنیا کو کہتے ہیں 4 دانگ عالم۔ اللہ رب العزت نے فقہ کی بھی 4 قسمیں رائج فرما دی، حالانکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی تھے، اوزاعی بھی تھے، سفیانین اور دیگر بہت سارے حضرات گزرے، لیکن کسی کی فقہ رائج نہیں ہوئی، اور بڑے بڑے فقہا تھے، ان کے اپنے اصول تھے، مجتہد مطلق تھے، لیکن رائج جو فقہ ہوئی وہ صرف اور صرف
ان 4 حضرات کی ہوئی، باقی مدغم ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے استاذوں کے استاذوں سے بھی بہت اوپر کے ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی جلالت شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ انتہائی ادب، انتہائی احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے کا اختلاف ہے۔ ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، ان کا نام بصد عزت اور احترام ہے۔ ان کا مقام اسلام میں بہت مضبوط، راسخ، اسلام کے اندر تیسرے بڑے فقیہ ہیں وہ، کوئی عام تھوڑی ہے۔ وہ امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی، ان کی کتاب الام، اللہ تعالیٰ نے کچھ مطالعے کا موقع دیا، اور دیگر کتابیں۔ اور اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصراً ان کا واضح موقف بیان کریں، ان کی دلائل کی احادیث بیان کریں، پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیوں استدلال کرتے ہیں، ایسا کن دلائل سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کی کیا وجوہات ہے، ترجیح الراجح کیا ہے۔ وہ ان ائمہ کے درمیان ہونے والے، ہم تو طالب علم درجے کے، ہم تو بہت آگے زمانے کے لوگ ہیں، ہم ترجیحات قائم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کا مذہب، ان کے دلائل، ان کی احادیث بیان کریں، پھر ان کا اختلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجیحات وہ سب واضح کریں۔ لیکن یہ مداہنت ہوگی کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرے کا مذہب دے لیکن اس کے دلائل نہ دے، بلکہ دلائل کیا نہ دے، جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، تاکہ جو دوسرا آدمی ہے اس کے ذہن میں پہلے یہی بات آ جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات تو شاید نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں ہے۔ اور یہ بیان کرنے والا انتہائی مداہنت سے بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسا حکم نہیں فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ یہ مقتدی کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، ہم بھی یہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھے۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مقتدی اور امام کے لیے ہے، یہ منفرد اور امام کے لیے ہے۔ مقتدی کی تلاوت چونکہ امام خود کر رہا ہے، اور امام کی طرف سے حدیث شریف میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، امام جب تلاوت کرے گا تو مقتدی کی تلاوت بھی امام کی تلاوت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت آتی ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس میں روایت میں منع فرمایا گیا کہ امام کے پیچھے نماز مت پڑھو الا فاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے اور کوئی تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آتی ہے ان سے بھی کہ جس کے اندر اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جس کے اندر حکم ہے کہ صرف فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے علاوہ تلاوت نہ کی جائے۔ اب یہاں پر 2 باتیں مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استدلال کا طریقہ، وہ اول ما نستدل به کتاب اللہ ہے۔ اصل میں فقہاء کرام کے 7 طبقات ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو فقیہ ہوتا ہے، جس کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اصول و قاعدے ہوتے ہیں اور ان کے اعتبار سے وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ بات تو طویل ہے، موقع ملے اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے تو فتاوی شام، شامی جس کو کہتے ہیں، اس کے مقدمے کے اندر
بالتفصیل علامہ شامی رحمہ اللہ نے فقہائے کرام کے 7 طبقات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا طبقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد مطلق کا۔ مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنے اصول وضع کرتے ہیں۔ نمبر 2، پھر اپنے اصولوں کے مطابق اجتہاد فرماتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں، امام مالک رحمہ اللہ مجتہد مطلق ہیں، اپنے اصول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی مجتہد مطلق ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی مجتہد مطلق ہیں۔ ہر کسی کے اپنے اصول اور قاعدے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اول ما نستدل بہ کتاب اللہ، سب سے پہلے ہم جو استدلال کرتے ہیں وہ کتاب اللہ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ کہاں تلاش کریں گے؟ کتاب اللہ میں تلاش کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول کتاب اللہ کے ذریعے کروں گا۔ قال فإن لم تجد، فرمایا اگر کتاب اللہ کے اندر تمہیں مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت سے استدلال کروں گا۔ قال فإن لم تجد، کہا اچھا اگر مسئلہ اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کتاب اللہ میں بھی موجود نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد برائی، کہا پھر مجبوراً پہلے دونوں اصولوں کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب ویرضى کما قال، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پیغمبر کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی، اس نے وہ بات کی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مسئلہ تلاش کریں گے کتاب اللہ میں۔ اول ما نستدل بہ کتاب اللہ، آپ نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتاب اللہ میں سب سے پہلے مسئلہ تلاش کرتے ہیں، اور کتاب اللہ میں جو مسئلے کا حکم ملتا ہے وہ اولین ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسئلہ لیا جاتا ہے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد والے فہم رجال ونحن رجال نختار بعضهم ونردهم، پھر جب طبقہ تابعین کا پہنچتا ہے تو وہ بھی تابعی ہیں اور ہم بھی تابعی ہیں، بعض باتوں کو ہم لے لیتے ہیں اور بعض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اصول۔ دوسری بات، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک اصول ہے، مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ ہر امام کا اپنے اصول ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہوگی تو ضعیف حدیث کو عقائد کے اندر قبول نہیں کریں گے، عقیدہ صحیح مستحکم مضبوط روایات سے بنے گا، اور اگر کوئی مسئلے کا استنباط ضعیف حدیث سے ہو تو بھی اس ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر اس مسئلے سے ثبوت نہ عقیدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، بلکہ کسی چیز کی فضیلت میں وہ بیان کی گئی ہے، تو پھر
امام صاحب کا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا یہ جس فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے یہ کہیں شریعت کے کسی مسئلے سے یا شریعت کی کسی بات سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر متصادم نہیں ہے تو پھر فضائل کے اندر، فضائل الاعمال کے اندر ضعیف حدیث کو قبول کرنے کا اصول امام صاحب رحمہ اللہ کا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اور بعض حضرات کے نزدیک ضعیف حدیث کل متروک ہے، وہ بالکل استعمال نہیں ہو سکتی ضعیف حدیث۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ٹھیک ہے اس کی روایت کے اندر کچھ ضعف ہے، اس کے راوی کچھ کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی متروک ہے۔ اب یہ امام صاحب کا اصول ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث متروک ہے، وہ ضعیف کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ از حد کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کی قوت و صحت کے مطابق جتنا اس سے استدلال ہو سکے وہ ممکن وہ کر لیں، لیکن بعض حضرات جو ہیں وہ بالکل ضعیف حدیث کو نہیں لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اصول میں نے آپ کو عرض کیا، امام صاحب کو اپنا اصول ہے، دوسرے حضرات اپنے اصول رکھتے ہیں۔ اصول فقہ حنفی باقاعدہ ہمارے یہاں اصول الشاشی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد انوار القرآن، اس کے بعد نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں اصول کی باقاعدہ طور پر حسامی ہے، توضیح التلویح ہے، یہ ساری کتابیں ہماری اصول فقہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں کس طرح مسئلے کا استنباط ہوگا؟ اگر دوسرے امام کے ہاں یا دوسرے مسلک کے ہاں استنباط کا طریقہ اور ہے تو ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ اس اصول کو ماننے کے پابند نہیں ہے۔ پہلی بات سمجھا رہی ہے، یہ اصولی بات ہے، ایک دفعہ سمجھ جائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے، تو حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا؟ ضعیف حدیث کو کس کو کہتے ہیں؟ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا کر کے دکھائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی حدیث کہتے ہیں تین چیزوں کو: اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وتقریراتہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے ایسا عمل ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ یہ تینوں چیزیں حدیث ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث ہے تو ضعیف کیسے ہے؟ ضعیف ایسے ہے کہ بسا اوقات ان میں کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر حافظے میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے۔